السلام علیکم، ویلکم ٹو دا ہارر پلینٹ وائس۔ تمام نیو ویڈیوز اپڈیٹس کے لیے ہارر پلینٹ وائس کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر دیں۔ آئیے سنتے ہیں آج کی ایک خوفناک اور سبق آزمودہ کہانی۔ جنات کے بارے میں جاننے کا شوق میرے لیے وبال جان بن جائے گا، یہ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ بچپن میں سنا تھا جنات کو مٹھائی بہت پسند ہے، اسی لیے وہ شوق سے مٹھائی کھایا کرتے ہیں۔ جنات جب رمضان مٹھائی والے کی دکان سے مٹھائی کا ڈبہ لے کر جانے لگا تو میں نے اس کا پیچھا کیا۔ میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب وہ آبادی سے باہر نکل کر جنگل کی طرف جانے لگا۔ میری اطلاعات کے مطابق وہ جنگل خطرناک تھا، خطرناک اس طرح کہ جنگل میں درندے بڑی تعداد میں رہتے تھے جو انسانوں کو چیر پھاڑ کر کھا جاتے تھے۔ جنگل میں انسان دن میں جاتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں، جبکہ وہ جن رات میں جنگل میں داخل ہو چکا تھا اسے جنگل میں جاتا دیکھ کر میری ہمت جواب دے گئی، لیکن تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر میں نے جنگل میں جانے کا فیصلہ کیا۔ میں کمزور انسان ہوں، جنگل میں بہادر انسان ہی داخل ہو سکتا ہے۔ مجھ میں جو ہمت آئی وہ اس جن کو دیکھ کر آئی کہ جب وہ بغیر کسی ہتھیار کے جنگل میں داخل ہو سکتا ہے تو میں کیوں نہیں جا سکتا۔ میں محکمہ ڈاک میں کلرک کے طور پر ملازمت کرتا ہوں۔ ڈاک خانے کے سامنے رمضان مٹھائی والے کی دکان ہے۔ میری اس سے 1 سال پہلے دوستی ہوئی تھی۔ اس کی دکان پر روزانہ مختلف قسم کی مٹھائیاں بنتی تھیں، لیکن دلچسپ بات یہ تھی کہ رات میں ساری مٹھائیاں ختم ہو جاتیں۔ علاقے کی آبادی اتنی بھی نہیں تھی کہ علاقے کے لوگ مٹھائی لے کر جاتے ہوں۔ ایک دن تجسس کے ہاتھوں میں نے اس سے پوچھ ہی لیا، رمضان تم روز مٹھائی بناتے ہو اور دوسرے دن صبح دکان میں مٹھائی ہی نہیں ہوتی؟ تو رمضان نے جواب دیا کہ بالکل درست، ایسا ہی ہے۔ تو میں نے پوچھا آخر یہ مٹھائیاں کون لے کر جاتا ہے؟ علاقہ اتنا بڑا تو نہیں کہ یہ بات سمجھ لی جائے کہ یہاں کے مکین مٹھائی لے جایا کرتے ہوں؟ روزانہ کی بنیاد پر تیار ہونے والی مٹھائی علاقے کے باہر کے لوگ لے کر جاتے ہیں۔ باہر کے لوگ؟ میں چونکا۔ ہاں، انسان اتنی مٹھائی کہاں کھا سکتے ہیں؟ وہ پراسرار انداز میں مسکرا دیا۔ باہر کے لوگ سے کیا مراد ہے؟ میں نے پوچھا۔ اس نے کہا پراسرار لوگ۔ پراسرار لوگ سے مراد کہیں جنات تو نہیں؟ ہاں وہی۔ بچپن میں سنا تھا کہ جنات مٹھائی کے شوقین ہوتے ہیں، دکان سے وہی لوگ مٹھائی لے کر جاتے ہیں۔ میں نے کہا ہم نے بھی بچپن میں سنا تھا اور اب اس بات کا ثبوت بھی مل چکا ہے کہ اس بات میں واقعی صداقت ہے، جنات رات میں مٹھائی لے کر جاتے ہیں۔ اچھا، یہ بات سچ ہے؟ میں نے پوچھا۔ ہاں، بالکل 100% سچ ہے۔ بعض اوقات دکان بند ہونے پر بھی مٹھائی کھانے کے شوقین دکان کے اندر سے مٹھائی لے جاتے ہیں۔ اس طرح تو تمہیں نقصان ہوتا ہوگا؟ میں نے کہا۔ مٹھائی کھانے کے شوقین جنات ہیں، ہمیں کبھی نقصان پہنچانے کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اچھا، وہ کیسے؟ رات میں جتنی مٹھائی لے کر جاتے ہیں اس کے پیسے رکھ جاتے ہیں۔ تمہیں کیسے پتہ چلتا ہے کہ جنات پیسے رکھ کر گئے ہیں؟ رات میں دکان بند کرنے سے قبل سیف میں رقم گن کر رکھتے ہیں۔ صبح دکان کھولنے پر جب ہم دیکھتے ہیں مٹھائی کم ہے، سمجھ جاتے ہیں کہ جنات مٹھائی لے کر گئے ہیں۔ سیف کھول کر رقم گنتے ہیں تو اس میں زیادہ رقم ہوتی ہے، جو اس بات کا ثبوت ہوتی ہے کہ مٹھائی جنات لے کر گئے ہیں۔ تم درست کہہ رہے ہو، کوئی چور مٹھائی چرائے گا تو وہ مٹھائی کے بدلے رقم تھوڑی نہ رکھ کے جائے گا۔ میں نے کہا۔ تمہیں کیسے پتہ چلتا ہے کہ مٹھائی لینے والا کوئی جن ہے؟ پتہ چل جاتا ہے، رمضان نے کہا۔ جنات مٹھائی لینے کے لیے عام انسانوں کے روپ میں آتے ہوں گے، پھر کیسے پہچانتے ہو؟ میرا تجسس بڑھنے لگا۔ بچپن سے ہی پراسرار قسم کے واقعات سننے میں میری دلچسپی رہی ہے۔ جنات کو قریب سے دیکھنے کا شوق تھا، لیکن کبھی دیکھنے کا اتفاق نہیں ہوا۔ رمضان کی بات سن کر مجھے لگا کہ میری جنات کو دیکھنے کی خواہش پوری ہونے والی ہے۔ جنات عام انسان کے روپ میں ضرور آتے ہیں، لیکن ہم ان کو پہچان سکتے ہیں۔ کیسے؟ لفظوں میں بیان کرنا میرے لیے مشکل ہے، لیکن جب کوئی جن میری دکان پر آئے گا تو میں تمہیں اشارے سے بتا سکتا ہوں۔ رمضان، میری جنات کو دیکھنے کی بڑی شدید خواہش ہے یار۔ سمجھ لو تمہاری خواہش پوری ہونے والی ہے، تو پھر مزہ آئے گا آج۔
میں نے کہا، یہ کام میں آج ہی کروں گا، جن دیکھنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ پروگرام کے مطابق میں رات کے وقت میں رمضان کے سامنے ہوٹل پر بیٹھ گیا۔ وہاں سے مجھے رمضان کی دکان صاف نظر آ رہی تھی۔ میں اس دکان پر آنے والے ہر شخص کو غور سے دیکھ رہا تھا۔ رمضان نے ایک شخص کے آنے پر اس نے مجھے اشارہ کر دیا۔ وہ جیسے ہی دکان سے مٹھائی لے کر چلا، میں نے اس کا تعاقب شروع کر دیا۔ اس کا تعاقب میں احتیاط سے کر رہا تھا تاکہ اسے پتہ نہ چل سکے۔ جنگل میں کچھ دیر چلنے پر وہ میری نظروں سے غائب ہو گیا۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیسے غائب ہوا ہے۔ مجھے خوف محسوس ہونے لگا۔ 14ویں کی رات تھی، اس لیے ہر طرف رات ہونے کے باوجود روشنی تھی۔ تجسس کی بنا پر دل میں خوف محسوس کرتے ہوئے بھی میرے قدم آگے بڑھ رہے تھے۔ اس شخص کے غائب ہو جانے پر سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کس سمت جاؤں۔ اچانک ایک جگہ وہ جن نظر آیا۔ میں نے دوبارہ تعاقب شروع کر دیا۔ جنگل میں ہر طرف خوفناکی چھائی ہوئی تھی۔ دور سے درندوں کی آوازیں سنائی دینے پر دل دھک سے رہ گیا۔ دل کہہ رہا تھا کہ لوٹ جا۔ تجسس مجھے مسلسل آگے بڑھنے پر اکسا رہا تھا۔ کچھ دیر چلنے پر اچانک اس جن نے پلٹ کر میری طرف دیکھا اور مسکرایا۔ اس کے مسکرا دینے پر میرا دل خوف سے لرز گیا۔ وہ شخص رکا نہیں، آگے بڑھتا رہا۔ چند قدم چل کر جب اس جن نے پلٹ کر دیکھا، میں بری طرح سے چونکا۔ اس کا چہرہ تبدیل ہو کر خوفناک ہو گیا۔ وقتی طور پر مجھے خوف ضرور آیا، لیکن ڈرا نہیں۔ اگر ڈر جاتا تو اس راز کو کیسے جان پاتا جس کی وجہ سے اس کا تعاقب کر رہا ہوں۔ جن نے جب دیکھا کہ میں ڈر کر نہیں بھاگا تو وہ تیز تیز قدم چلنے لگا۔ میں نے بھی اپنی رفتار تیز کر دی۔ ایک تناور درخت کی آڑ لے کر وہ جن غائب ہو گیا۔ جس کے غائب ہو جانے پر میں سوچ میں پڑ گیا کہ اسے کیسے تلاش کروں۔ اچانک سے ایک بڑی چمگادڑ شور مچاتی میرے سر کے اوپر سے گزر گئی۔ اتنی بڑی چمگادڑ میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھی تھی۔ شیر کی گرجدار آواز سنائی دینے پر مجھے خوف طاری ہو گیا۔ شیر کی آواز قریب سے ہی سنائی دی تھی۔ اگر شیر اچانک میرے سامنے آ جاتا تو مجھے اپنا بچاؤ کرنا مشکل ہو جاتا۔ ایک چیل نے بڑے زور سے میرے سر پر اپنا پنجہ مارا۔ جسم سے میرے اوزان خطا ہو گئے اور میں نے دوڑ لگا دی۔ قدم میرے کہاں پڑ رہے تھے مجھے کچھ خبر ہی نہیں تھی۔ میرے ذہن میں یہ دھن سوار ہو گئی کہ کسی طرح جنگل سے بھاگ جاؤں۔ گھر کس حال میں پہنچا کچھ خبر نہیں۔ بستر پر لیٹتے ہی تھکن کے سبب گہری نیند آ گئی۔ جنگل میں میرے ساتھ ہونے والے پراسرار واقعات سے میں بری طرح خوفزدہ ہو گیا تھا۔ اس لیے خوف کے سبب 2 دن بخار رہا۔ طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے میں ڈاک خانے بھی نہ جا سکا۔ تیسرے دن طبیعت سنبھلنے پر میں ڈاک خانے گیا۔ چھٹی کرنے سے ڈاک خانے میں میرا کام بہت بڑھ گیا تھا۔ میں جلدی جلدی اپنے کام کو نمٹانے کی کوشش کرنے لگا۔ دن 12 بجے تھکان اتارنے کو کام روک کر اپنے لیے چائے کا آرڈر دیا۔ جب چائے آئی، ایک شخص ڈاک خانے میں آیا اور کرسی پر بڑے بے تکلفی سے بیٹھ گیا۔ میں نے چونکتے ہوئے اسے دیکھ کر کہا، جی فرمائیے۔ وہ شخص مجھ سے مخاطب تھا کہ بہت تھک گئے ہو؟ ہاں، کام کرنے پر تھکن ہو جانا فطری سی بات ہے۔ 2 دن چھٹی پر تھے۔ ہاں، طبیعت خراب ہو گئی ہوگی، اس لیے چھٹی کر لی ہوگی، اس شخص نے کہا۔ تو میں نے چونک کر اسے دیکھا۔ اس سے میری پہچان بھی نہیں تھی اور نہ اس سے قبل اسے میں نے کبھی دیکھا تھا۔ اس لیے اس کے یہ سوالات کرنے پر مجھے نہ جانے کیوں غصہ آ گیا۔ میرے بولنے سے پہلے ہی وہ بول پڑا، غصہ آ رہا ہے؟ تم مجھے نہیں جانتے، لیکن میں تم کو جانتا ہوں، اس لیے کچھ سوالات کر لیے ہیں۔ وہ مسکرایا۔ ہاں، اس سے قبل میں نے تمہیں اس علاقے میں نہیں دیکھا، میں نے کہا۔ چند منٹ گزرنے پر ہماری جان پہچان ہو جائے گی۔ وہ شخص مسلسل مسکرا رہا تھا۔ ٹھیک ہے، اپنی جان پہچان کرائیے، میں نے بیزاری سے کہا۔ اس وقت میرا اس اجنبی سے بات کرنے کو دل نہیں چاہ رہا تھا، اس لیے جلدی سے اسے بھگا دینا چاہتا تھا۔ بیمار ہونے سے قبل تم نے کسی کا تعاقب کیا تھا؟ وہ پراسرار لہجے میں بولا۔ اس کی بات سن کر مجھے ایک لمحے کو جھٹکا لگا کہ اسے کس طرح اس بات کا پتہ چل گیا ہے۔ اس کی طرف میں نے غور سے دیکھتے ہوئے کہا، ہاں کیا تھا۔ کیوں، تمہیں کوئی اعتراض ہے؟ سمجھانے آیا ہوں۔
क्या समझाने आए हो? यही कि कभी किसी का इस तरह पीछा ना किया करो वरना पछताओगे। जिंदगी थी जो बच गए तुम। वो बोला। ज़रा खुलकर बयान करो, तुम कहना क्या चाह रहे हो? मैंने कहा। जिन्नात को ये बात पसंद नहीं कि कोई उनका ताक़ुब करे, उनके बारे में जाने। अगर कोई उनके बारे में जान जाए तो उसे ज़िंदा नहीं छोड़ते। बाज़ जिन्नात तो बहुत बेरहम होते हैं, इंसान को बुरी तरह से अज़ियत में मुब्तला करके मारते हैं। इसीलिए जिन्नात से किसी अच्छाई की तवक्को हरगिज़ मत रखना। वो बोला। उसकी बात सुनकर मेरा परेशान हो जाना फितरी था। साथ में मैं ये जानने को बेचैन हो गया कि वो कौन है और वो ये सब कैसे जानता है। तुम्हें ये सब कैसे पता चला? मैंने पूछा। मुझे सब इल्म है, जभी तुम्हें समझाने आया हूँ। आइंदा ऐसी बेवकूफ़ी मत करना। मैं जिन्नात के बारे में जानना चाहता हूँ, इसी वजह से मैंने जिन का पीछा किया था। बस जितना जान गए हो ये बहुत है। ज़्यादा जानने की कोशिश करने पर तुम बहुत ज़्यादा नुकसान उठाओगे। उसने गुस्से से मेरी तरफ देखा। तुम कौन हो और मुझे जिन्नात के बारे में जानने से क्यों रोक रहे हो? क्योंकि तुमने जिसका पीछा किया था मैं वही जिन हूँ। ये कहते हुए वो एक झटके से उठा और तेज़ी से डाक खाने से निकल गया। इससे मैं मज़ीद बात करना चाहता था, लेकिन उसने मुझे मौका ही नहीं दिया। वो दबे लफ्ज़ों में मुझे धमकी दे गया था कि उसका ताक़ुब करने पर मुझे नुकसान पहुंच सकता है। फिर भी मैं कुर्सी से उठा और उसके पीछे गया। डाक खाने के बाहर उस शख्स का दूर दूर तक कुछ पता नहीं था। उसे बाहर ना पाकर मैं वापस डाक खाने में आ गया और दिल में ये तहिया कर लिया, आइंदा कभी भूल कर भी जिन्नात का पीछा नहीं करूँगा। जिन्नात जो धमकी देते हैं उस पर अमल भी करते हैं। वो मुझे धमकी देकर गया है, इसलिए वो मुझे नुकसान भी पहुंचा सकता है।